ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی کبھی کبھی اپنے ایسے روپ دکھاتی ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں جہالت اور روایت پرستی کے ایسے ایسے کردار موجود ہیں جو کسی بھی حساس انسان کو اپنے آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا جب میں نے اس معاشرے کی روایات کا ایک انتہائی بھیانک چہرہ دیکھا جس نے مجھ جیسے انسان کو شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ میرا نام بلال ہے اور میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میں اپنے ماں باپ کی دوسری اولاد تھا اور مجھ سے بڑی ایک بہن تھی۔ میرے ابا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں وہ جنرل سٹور کا کام کیا کرتے تھے۔ میری امی بہت ہی سیدھی سادی گھریلو خاتون تھیں اور انہوں نے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ ہم دونوں بہن بھائیوں کی تربیت اور پرورش کی۔ میں بچپن سے ہی بہت ذہین اور قابل بچہ تھا اور اس کی وجہ سے ابا مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں اپنی بہن کی پیدائش کے 6 سال بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے مجھے گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہی بے پناہ پیار اور محبت ملی۔ بہن تو مجھ پر جان چھڑکتی تھی اور مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ میں کچھ بڑا ہوا تو ابا نے معاشرے کی روایات کے برعکس مجھے اسکول کے ساتھ ساتھ دکان پہ بٹھانا شروع کر دیا۔ مجھے جنرل سٹور کے کام سے زیادہ مشینوں میں دلچسپی تھی اور مارکیٹ میں موجود میکینک حضرات سے میری دلچسپی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میں اکثر مختلف دکانوں پر جا کر میکینیکل کام کرنے والے مختلف کاریگروں سے سوال کیا کرتا تھا اور ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ابا نے بھی میرے شوق کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور مجھے کھلی اجازت دے دی کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی کام سیکھنا چاہوں تو سیکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھ پر بس یہی شرط عائد کی کہ میں کام کے چکر میں اپنی پڑھائی کو داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ میں نے بھی اپنے ابا کی بات کا مان رکھا اور یوں جب پڑھتے پڑھتے میں میٹرک میں آیا تو تب تک میں مختلف قسم کی گاڑیوں اور مشینوں کا کام بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکا تھا۔ عام طور پر کام سکھانے والے کاریگر اتنی تیزی سے کام نہیں سکھاتے، لیکن وہ یہ حرکتیں ان لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کے پاس دہاڑی پر کام کرتے ہیں۔ میں چونکہ دہاڑی پہ کام نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے شوق سے ہی کام سیکھتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے یہ سارا کام جلدی ہی سکھا دیا۔ ویسے بھی مجھے ہر چیز کو سمجھنے کی عادت تھی اور اسی لیے میں سوالات بھی بہت کیا کرتا تھا۔ میرے سوالات کی عادت نے بھی مجھے بہت فائدہ پہنچایا اور میٹرک پاس کرنے کے بعد 16 سال کی عمر میں ہی میرا مشین تجربہ کسی بھی کاریگر کے برابر تھا۔ میٹرک کے بعد ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں آگے کیا کرنا چاہتا ہوں تو میرا بے ساختہ جواب ہی میکینیکل انجینئرنگ کا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے میں بھی جانتا تھا کہ ابا کی چھوٹی سی دکان میں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ میری یونیورسٹی کا خرچ اٹھا سکیں، لیکن میں چونکہ ساتھ ہی ساتھ ایک کاریگر بھی بن چکا تھا، اسی لیے میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ ابا کی پریشانی کا حل کیا نکالوں گا۔ میری بات سن کر ابا بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اپنے شوق کے مطابق اپنی فیلڈ میں جائے اور اسی میں ترقی کرے۔ تمہارا شوق تو میں بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں، باقی تم جانتے ہو کہ میری دکان کے لحاظ سے اتنی کمائی نہیں ہے کہ میں تمہاری یونیورسٹی کا خرچ اٹھا سکوں۔ ابھی تمہاری بہن کی شادی بھی کرنی ہے اور وہ شادی بھی نزدیک ہی ہے۔ انہی 3-4 سالوں میں تمہاری یونیورسٹی کی ڈگری شروع ہوگی تو انہی 3-4 سالوں کے اندر ہی اندر تمہاری بہن کی شادی بھی ہوگی کیونکہ اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ میری بہن اس وقت گریجویشن کے دوسرے سال میں تھی اور میں ابا کی پریشانی کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا شوق ہے اور میں اپنے شوق کے لیے کیا کیا کچھ کر چکا ہوں اور کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں میرے پاس 2 لاہے عمل ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اپنی ایک چھوٹی سی دکان سیٹ کروں کیونکہ کام سیکھتے ہوئے میں نے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کیے ہیں اور میں وہ دکان سیٹ کرنے میں خرچ کر سکتا ہوں۔ اب میرا صرف ایڈمیشن کروا دیں تو میں دکان کے خرچے سے اپنی پڑھائی کو جاری رکھ لوں گا اور اگر ضرورت پڑی تو دکان کے بعد میں ٹیوشنز پڑھانے کو بھی تیار ہوں۔ ابا میری بات سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ آگے کی پلاننگ کرتا ہے اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کا بھی سوچتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور تمہاری بھی ایک ہی بہن ہے۔ میرا تو سب کچھ میری دونوں اولادوں کا ہی ہے۔ پھر ابا نے مجھے سمجھایا کہ ابھی میں ٹیوشن کی طرف نہ جاؤں اور دکان ہی ڈال لوں۔ دکان پہ کچھ کام خود کروں اور کچھ لڑکوں سے کرواؤں تاکہ دکان سارا دن کھلی رہے، ورنہ یونیورسٹی ٹائمنگ کے بعد کھلنے والی دکان پہ اتنا کام نہیں ہوگا۔
میں نے ابا کی بات کو پلے سے باندھ لیا اور پھر یوں اس منصوبے پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ابھی یونیورسٹی ایڈمیشن میں چند ماہ باقی تھے، اسی لیے میں نے پہلے ہی اپلائی کر دیا اور ان چند ماہ میں اپنی دکان کو سیٹ کرنے کا سوچ لیا۔ ابا نے اس معاملے میں میری مدد کی اور میں نے اپنے پاس جمع شدہ پیسوں کو کام میں لاتے ہوئے ابا کی دکان کے پاس ہی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ میں وہاں پہ گاڑیوں کا میکینیکل کام کرنے لگا، جس میں گاڑیوں کے انجن اور ریپیئر کا کام شامل تھا۔ انجن کا کام میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور گاڑی کے دیگر ریپیئرز کے لیے میں نے ایک کاریگر بھی رکھ لیا۔ مارکیٹ میں پہلے ہی میری اچھی خاصی ساکھ بن چکی تھی، کیونکہ میں پہلے ہی اس مارکیٹ میں کام سیکھتا رہا تھا۔ یوں 1.5 ماہ کے اندر ہی اندر میرا کام اس حد تک رننگ میں چل پڑا۔ اب اگر یونیورسٹی شروع ہو جاتی تو مجھے اپنے کام کو سنبھالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ میں نے شروع ہی سے یونیورسٹی ٹائمنگ کے حساب سے اپنی دکان کے کام کی ٹائمنگ کو سیٹ کیا۔ یوں میرے پاس آنے والے کسٹمرز کو علم تھا کہ ان کی گاڑیوں کے انجن کا کام شام کو 4 بجے کے بعد ہی ہوگا، البتہ ریپیئرنگ اس سے پہلے ہو جائے گی۔ یوں میں نے ایک سسٹم کے تحت دکان کو یوں چلایا کہ اگر کوئی گاڑی ایسی ہی آتی ہے کہ جس کے ریپیئر کا کام بھی ہوتا اور انجن کا بھی، تو میری پوری کوشش ہوتی کہ وہ ایک ہی دن میں گاڑی ٹھیک ہو کر واپس چلی جائے۔ اس سے میری کسٹمرز بھی بہت خوش ہوتے۔ یوں میں یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزام کی تیاری بھی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اب دکان بھی سنبھال رہا تھا۔ میری دکان اتنی اچھی چل رہی تھی کہ یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے جو 1.5 لاکھ روپیہ درکار تھا وہ بھی ان 4 ماہ میں خود ہی اکٹھا کر چکا تھا، اور اب ابا کو میرے ایڈمیشن فیس دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات بھی میں نے ابا کو بتا دی۔ ابا تو میری بات سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ کسی بیٹے کے لیے اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کا باپ اس پہ فخر کرتا ہو۔ یوں یونیورسٹی انٹرنس ایگزام میں بھی میں پاس ہو گیا اور اب میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا تھا۔ شروع سے ہی میکینیکل پارٹس کے بارے میں میرا نالج پریکٹیکل تھا، تو اس وجہ سے بہت ہی جلد میں یونیورسٹی کے ٹاپ اسٹوڈنٹس میں شمار ہونے لگا اور پروفیسر صاحبان بھی میری تعریفیں کرنے لگے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ میں ساتھ ہی ساتھ اپنی دکان بھی چلا رہا ہوں اور اس کام کو پہلے ہی پریکٹیکل زندگی میں شامل کر چکا ہوں، تو اس بات سے بھی وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر تو یوں ہونے لگا کہ اکثر پروفیسر صاحبان کی گاڑیاں اور کاریں بھی میرے پاس ہی ٹھیک ہونے کے لیے آنے لگیں۔ زندگی بہت ہی روانی کے ساتھ چل پڑی تھی اور اب اماں ابا مجھ سے بہت خوش تھے۔ میری بہن بھی مجھ پہ فخر کرتے نہیں تھکتی تھی۔ میری دکان کا کام اتنا اچھا چل رہا تھا کہ اب میں بہن کی شادی کی تیاریوں میں بھی ابا کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ میرا یونیورسٹی کا پہلا سال ختم ہوا تو میری بہن کی گریجویشن بھی مکمل ہو گئی۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کی فیسز وغیرہ نکال کر بھی اتنی رقم بچا رکھی تھی کہ میں نے اپنی بہن کو کھل کر شاپنگ کروائی اور اسے گفٹس بھی دیے۔ میری بہن کی بات اس کے بچپن میں ہی میرے خالہ زاد کے ساتھ پکی ہو چکی تھی اور اب دونوں طرف سے شادی کی تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ یونیورسٹی کے دوسرے سال کا آدھا حصہ گزر چکا تھا جب میری بہن کی شادی ہوئی، اور یوں ابا اپنی زندگی میں ہی اس فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اب ان کا پورا دھیان میری طرف تھا۔ ابا نے مجھے کہا کہ میں اپنی دکان چھوڑ کر پوری طرح سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دوں، لیکن میں نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ دکان میری منزل نہیں ہے، لیکن یہ میرا پہلا کام ضرور ہے جس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اس لیے میں اس دکان کو بھی ٹائم دیتا رہوں گا اور اپنا کام بھی کروں گا۔ ابا میری بات سن کر اور میرا عزم دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اماں ابا کو میری ڈگری کے مکمل ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ میری بھی شادی کر سکیں۔ ایک دن جب اماں نے میرے سامنے یہ بات کی تو میں نے اماں کو کہہ دیا کہ اماں، میں تو شادی تب تک نہیں کروں گا جب تک میں اپنا کوئی بڑے لیول کا کام نہیں شروع کر لیتا۔ میں شادی کرنے سے پہلے زندگی میں ہر لحاظ سے سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ اماں تو اس بات پر بحث کرنے لگیں، لیکن ابا نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر تم جیسی سوچ اور محنت ہر لڑکا کرنے لگے تو وہ شادی سے پہلے بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرا یونیورسٹی کا تیسرا سال ختم ہونے والا تھا اور میری بہن کے گھر ایک خوبصورت سا بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا، اور یوں میں ماموں بن چکا تھا۔ ہماری زندگی بڑی ہی خوشحالی کے ساتھ چل رہی تھی۔ بہن بھی اسی شہر میں رہتی تھی اور ہر تیسرے چوتھے دن ہمارے گھر آ جاتی تھی، کیونکہ وہ خالہ کے گھر ہی بیاہی تھی، اس لیے دونوں گھروں کے درمیان روایتی جھگڑے نہ ہونے کے برابر تھے، بلکہ کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ میری یونیورسٹی کا تیسرا سال شروع ہوا اور اب اس سال میں ہم نے مختلف پروجیکٹس پہ کام کرنا تھا۔
اس سے پہلے کہ ہمیں پروجیکٹ اسائن ہوتے اور ہم ان پہ کام شروع کر دیں۔ میری زندگی کا ایک نہایت ہی دکھ بھرا موڑ آ گیا۔ ابا اماں کو لے کر بائک پہ کہیں جا رہے تھے کہ بائک چلاتے ہوئے ابا کو اچانک ہی ہارٹ اٹیک آیا۔ ابا نے بائک تو روک لی اور کسی حادثے سے تو بچ گئے، لیکن وہ اپنی زندگی کو موت کے ہاتھوں نہیں بچا سکے۔ پہلا ہارٹ اٹیک ہی اتنا جان لیوا تھا کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ابا اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ امی اور ابو کے درمیان بے حد محبت تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابا کے انتقال کی خبر سنتے ہی امی صدمے کے عالم میں چلی گئیں اور انہیں بھی فوراً ہاسپٹل لے جانا پڑا، لیکن صدمے نے ان کے دماغ کو اس قدر بری طرح متاثر کیا تھا کہ وہ کومے میں جا چکی تھیں۔ ابا کے انتقال کو بھی 8واں دن نہیں ہوا تھا کہ 7ویں دن ہی امی بھی اللہ کے پاس اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے پہنچ چکی تھیں۔ اس حادثے نے ہماری مختصر سی فیملی کو روند کر رکھ دیا۔ ہم 2 بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے لیے بچے تھے۔ 2 ماہ تو اس حادثے سے سنبھلنے میں گزر گئے۔ ہمارا پورا خاندان اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے ساتھ تھا۔ اس شہر میں تو ہمارا اور ہماری خالہ کا خاندان ہی موجود تھا، جبکہ ہمارا باقی پورا خاندان ایک دوسرے چھوٹے شہر میں رہتا تھا۔ ابا ہمارے بچپن میں ہی ہم دونوں کے بہتر مستقبل کی خاطر اس بڑے شہر میں آ گئے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ ہی تنکوں کی مانند بکھر چکا تھا۔ اب زندگی تو جینی ہی تھی، لیکن اب زندگی میں جینے کے لائق کوئی مزہ نہیں رہا تھا۔ میری ہر کامیابی کو گلے لگانے والا اور میری ہمت بندھانے والا میرا باپ اور میری خوشیوں کو دیکھنے کی منتظر میری ماں دونوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنے لیے جو پروجیکٹ چنا تھا وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا پروجیکٹ تھا۔ میں اب اتنی رقم تو جمع کر ہی چکا تھا کہ ایک چھوٹی موٹی کمپنی کی بنیاد رکھ سکتا۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سال ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میرے خالوزاد جو میرے بہنوئی بھی تھے، ان کا تبادلہ پاکستان کے ایک دوسرے بڑے شہر میں ہو گیا اور وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ میری بہن جاتے ہوئے مجھ سے مل کر بہت روئی۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور ساری زندگی تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اس شہر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ بہن اب شد و مت سے میرا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ دوسری طرف میری خالہ کی فیملی ابھی ادھر ہی موجود تھی۔ وہ بھی میرا کافی خیال رکھ رہے تھے۔ یوں ہی ایک دن میرے پاس خالہ آئیں اور اس بار ان کے ساتھ میری بہن بھی تھی۔ وہ دونوں مجھ سے ایک رشتے کی بات کرنے آئی تھیں۔ اس وقت تو میری انجینئرنگ کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور میں ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ اس کمپنی کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹنگ یونٹ میں نے اپنی اسی دکان میں بنا دیا تھا، جہاں سے میں نے اپنی عملی زندگی کی شروعات کی تھی۔ میری وہ چھوٹی سی کمپنی اب بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی، کیونکہ میں اپنی یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ بھی تھا۔ البتہ میرے اندر وہ جوش اور ولولہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جوش اور وہ ولولہ تو ابا کو خوش دیکھ کر ہی محسوس ہوا کرتا تھا۔ خالہ اس بار جو رشتہ لائی تھیں، اس پہ میری خالہ اور بہن دونوں ہی متفق تھیں اور مجھے ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں تو اپنے شوق اور جنون میں اس قدر مگن رہا تھا کہ اس سارے عرصے میں میرا دھیان ہی کبھی عشق و معشوقی والے چکر کی طرف نہیں گیا تھا۔ سچ کہوں تو میرا کام ہی میرا عشق تھا اور مجھے اس سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ خالہ اور بہن جو رشتہ لے کر آئی تھیں، اس میں انہیں بس ایک ہی قباحت نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے لڑکی کی تصویریں دکھائیں تو لڑکی مجھے بھی کافی اچھی لگی۔ وہ بہت خوبصورت اور بے حد معصوم اور نرم و نازک سی گڑیا کی طرح تھی۔ میں اس وقت 24 سال کا تھا، جبکہ اس لڑکی کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ بہن نے بتایا کہ اس کی ماں طلاق یافتہ ہے اور اس سے یہ طلاق اپنی بیٹی کے بچپن میں ہی مل گئی تھی۔ تب سے یہ خاتون گھروں میں بچوں کو ٹیوشنز پڑھا کر اپنی بیٹی کو پالتی رہی ہیں اور اسے پڑھاتی رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بیٹی کے علاوہ اس خاتون کی کوئی اور اولاد نہیں، اس لیے اس خاتون کی بیٹی کا کہنا ہے کہ میں جہاں بھی شادی کروں گی، میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، میں انہیں پیچھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری خالہ اور بہن کو اس بات کو لے کر کچھ تحفظات تھے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اس لڑکی کا اپنی ماں کی خدمت کرنے کا پورا حق ہے اور وہ اپنے اس موقف میں بالکل حق پہ ہے۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں تو شادی والے دن ہی اپنی ساس کو یہاں پہ رکھ لوں گا۔ میری بہن میری نیچر کو جانتی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی بحث تو نہیں کی، البتہ میرے سر پہ پیار ضرور دیا اور مجھے دعائیں دیتی ہوئی کہنے لگی کہ اللہ میرے بھائی کو اور ترقیاں عطا فرمائے، جیسا میرے بھائی کا دل سنہرا ہے ایسے ہی سنہرے نصیب ہوں۔
اب میرے لیے تو میری ماں میری بہن ہی تھی اور وہی میری ہر خوشی کو انجوائے کرتی تھی۔ ہم بھائی بہن ہی ایک دوسرے کا سب کچھ تھے۔ میرے اس رشتے پر راضی ہو جانے کے بعد خالہ اور بہن نے بڑی تیزی سے بات آگے بڑھائی اور چند ہی دنوں میں یہ رشتہ پکا ہو گیا۔ رسمی طور پہ میری خالہ اور بہن نے ان کے گھر جا کر اس لڑکی کو بھی انگوٹھی پہنا دی، جبکہ اس لڑکی کی ماں بھی میری خالہ اور بہن کے ساتھ آ کر مجھے انگوٹھی پہنا گئیں۔ مجھے احساس تھا کہ وہ لڑکی اور اس کی ماں زندگی بھر کس طرح سے رہے ہوں گے، کیونکہ اب ہم بھی تو اپنے ماں باپ سے محروم ہو چکے تھے۔ اس لیے مجھے اس خاتون کے ساتھ رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئی اور مجھ سے باتیں کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ نہایت شریف، پرہیزگار اور متقی خاتون ہیں۔ ویسے بھی ہمارا معاشرہ ایک طلاق یافتہ کو کس نظر سے دیکھتا ہے، مجھے اس کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، اور اس خاتون نے بھی ہر ماں کی طرح اپنی جوانی اپنی اولاد پہ وار دی تھی۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد اب میری بہن میرے پاس ہی آ گئی تھی اور خوب بڑھ چڑھ کر میری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا بہنوئی جو میرا کزن بھی تھا وہ بھی اکثر چکر لگاتا رہتا تھا۔ میں تو اپنی بہن کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ بہن نے مجھ سے کہہ کر پورے گھر کا نقشہ ہی بدلوا دیا۔ میں اس کے کہے بغیر اس کے جذبات سمجھتا تھا۔ میں نے گھر اب تک اسی سیٹنگ میں رکھا ہوا تھا جس سیٹنگ میں اماں ابا کے انتقال کے وقت تھا، اور اسے دیکھ کر اماں اور ابا کی ہی یاد آتی تھی۔ اسی لیے میری بہن نے وہ پورا سیٹ اپ ہی بدلوا دیا تاکہ خوشی کے موقع پہ کسی طرح کا رونا دھونا نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل بھی ہمارے قابو میں رہ سکیں۔ یوں ہی کرتے کرتے میری شادی کا دن بھی نزدیک آ گیا۔ اب چونکہ میں کافی اچھا کما رہا تھا تو میری بہن نے اپنی فرمائشیں پوری کروا کر میری شادی خوب دھوم دھام سے کی، اور یوں زوبیہ میری دلہن بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ اس وقت تک میں نے زوبیہ کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا، لیکن جب میں سہاگ رات پہ اپنے کمرے میں گیا تو زوبیہ اپنی تصویر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی کہ میک اپ اور ہار سنگھار جن کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور ان پہ یہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ وہ صرف دیکھنے میں ہی معصوم نہیں تھی بلکہ ہر لحاظ سے ہی بہت بھولی بھالی اور شریف النفس لڑکی تھی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھ پہ کسی قسم کا انعام ہی تھا جو مجھے اتنی خوبصورت اور ساتھ دینے والی شریک حیات سے نوازا۔ شادی کے کچھ دن بعد تک تو میری بہن میرے پاس میرے گھر میں ہی رہی۔ وہ اور زوبیہ آپس میں ایسے گھل مل چکی تھی جیسے وہ دونوں نند بھابھی نہ ہوں بلکہ سہیلیاں ہوں۔ میری بہن کو اپنے اکلوتے بھائی کی خوشی عزیز تھی اور زوبیہ کو اپنے شوہر کی اکلوتی بہن کی خوشی عزیز تھی، اسی لیے میرے گھر کا ماحول نہایت خوشگوار ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دن بعد میری ساس بھی اپنے پرانے گھر کا تمام سامان وغیرہ سمیٹ کر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آ گئیں۔ وہ تو اپنے داماد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن اپنی بیٹی کی ضد اور میری جانب سے اصرار کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ زندگی اب دوبارہ سے ایک خوبصورت ڈگر پہ چل پڑی تھی۔ میں تو پہلے کام میں ہی مصروف رہا کرتا تھا اور اب بھی میری روٹین ایسی ہی تھی، لیکن گھر لوٹنے پہ زوبیہ خوب سج سنور کر تمام چیزیں تیار کر کے میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اب تک جو میں زندگی جی رہا تھا وہ کوئی خواب ہی تھا۔ اصل زندگی تو یہ ہے جو اب شروع ہوئی ہے۔ زوبیہ نے بھی گھر کو سجانے سنوارنے میں اور جنت مثال بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ چند ماہ تو اسی طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے گزر گئے اور پھر آہستہ آہستہ پوری طرح ہی اپنے کام میں منہمک ہو گیا۔ اب میں رات کو 8-9 بجے ہی گھر آتا تھا اور صبح 10 یا 11 بجے نکل جایا کرتا تھا۔ میری بہن بھی ہر دوسرے تیسرے ہفتے ہمارے پاس رہنے کے لیے آ جاتی تھی اور 3-4 دن گزار کر جاتی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ اب اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ یوں بچوں کے آنے سے پورا گھر کھل کھلا اٹھتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری کمپنی اس لیول پہ آ گئی کہ اب میرے ذمے زیادہ تر مینجمنٹ کا کام رہ گیا۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور اس 1 سال کے دوران میں نے ہر لحاظ سے زوبیہ اور اس کی ماں کو بے حد بہترین اور پرہیزگار ہی پایا تھا۔ اب میرا کام صرف مینجمنٹ کا ہی تھا تو میں اکثر 2 یا 3 گھنٹے کے لیے ہی آفس جایا کرتا تھا۔ زندگی اب پرسکون ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے ایک بڑا اور خوبصورت گھر خرید لیا اور ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ سب اچھا چل رہا تھا، مگر کچھ دنوں سے میں ایک عجیب سی چیز نوٹ کر رہا تھا جسے میں کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ شروع میں اس بات کا علم مجھے ہمارے گھر کے چوکیدار کے بتانے سے ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھے بتایا نہیں بلکہ پوچھا ہی تھا کہ صاحب یہ جو روز ایک لڑکا آتا ہے اس کا کیا نام ہے؟
اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ کس لڑکے کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر میں اسے یہ کہتا کہ کون لڑکا تو وہ شک میں پڑ جاتا اور یوں میری ساس یا میری بیوی کے کردار کے بارے میں غلط اندازے قائم کر لیتا۔ اس لیے میں نے تو اسے ادھر ادھر کا جواب دے کر ٹال دیا، لیکن اب مجھے کھوج سی لگ گئی تھی کہ ایسا کون لڑکا ہے جو روز آتا ہے اور اس کے بارے میں سیکیورٹی گارڈ کو بھی علم نہیں۔ ویسے تو میں زیادہ تر گھر میں ہی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میری ناک کے نیچے اگر یہ سب ہو رہا تھا تو یہ بڑی ہی حیران کن اور خطرناک بات تھی۔ کمپنی کے کام سے مجھے چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن ہر روز آفس جانا ضرور پڑتا تھا۔ اس لیے اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا طریقہ اپناؤں کہ جس میں کسی شخص کا سہارا نہ لینا پڑے اور میں گھر پہ نظر بھی رکھ سکوں۔ سوچ سوچ کر میں نے گھر کی نئی وائرنگ کرنے کے لیے ایک کمپنی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے گھر کی نئی وائرنگ کروا دی۔ وائرنگ کے کام کے دوران میں نے گھر میں چھوٹے ایسے وائرلیس کیمرے لگا دیے جو ویسے تو نظر نہیں آتے تھے لیکن گھر کی سجاوٹ اور وائرنگ کے بیچ چھپ جاتے تھے۔ یہ کیمرے میں نے کسی کمرے میں نہیں لگائے تھے لیکن گھر کے اندر تقریباً ہر جگہ پہ ہی لگائے تھے، سوائے رہنے والے کمروں اور واش رومز کو چھوڑ کر۔ اب گھر کا ہر کونا میری نظر میں رہ سکتا تھا۔ ان تمام کیمروں کو میں نے وائی فائی سے کنیکٹ کر دیا اور اپنے گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی ان کیمروں کو چیک کر سکتا تھا۔ ان کیمروں کا سارا سسٹم میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں ہی رکھا اور گھر میں ان کیمروں کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنی کمپنی کے اسٹاف کو بول دیا کہ میں کل نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکا روز ہی آتا ہے اور آتا بھی تبھی ہے جب میں کمپنی کے کام سے آفس گیا ہوتا ہوں۔ اگلے دن میں نے آفس تو نہیں جانا تھا لیکن میں نے اس بارے میں گھر میں کچھ نہیں بتایا اور معمول کے مطابق دوپہر کو 1 بجے کے قریب تیار ہو کر یہ کہہ کر نکل گیا کہ میں آفس جا رہا ہوں۔ گھر سے کچھ فاصلے پہ آنے کے بعد میں نے گاڑی روک لی اور کیمروں کو چیک کرنے لگا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ایک لڑکا گھر کے دروازے پر نظر آیا اور وہ اندر آ کر میری بیوی سے ملا۔ میری بیوی نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا۔ جب وہ میری بیوی کے گلے سے لگا تو مجھے بہت ہی غصہ آیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ ان دونوں کے انداز میں کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی کا شائبہ نہیں تھا بلکہ ادب و احترام کا عنصر تھا۔ تبھی میری ساس کمرے سے نکلی اور وہ بھی اس لڑکے سے گلے ملی۔ اس کے بعد وہ اس لڑکے کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر تک وہ ادھر ہی رہا اور میں اس دوران اس گاڑی میں بیٹھا یہ سب دیکھ کر مختلف اندازے قائم کر رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ لڑکا واپس چلا گیا اور میں بھی وہاں سے نکل کر ایک ہوٹل میں جا کر کافی پیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر سوچ سوچ کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اس بارے میں ڈائریکٹ اپنی بیوی سے بات کرنی چاہیے۔ آخر وہ میری جیون ساتھی ہے اور ہمارے درمیان میں کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے دوبارہ سے کیمروں کی پچھلی ریکارڈنگ چیک کی، لیکن اب سب کچھ نارمل ہی تھا تو میں گھر چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ میری بیوی نے معمول کے مطابق میرے فریش ہونے کے بعد مجھے چائے پیش کی۔ میں بغور اسے دیکھ رہا تھا اور آج میرے اس طرح سے دیکھنے پہ وہ کچھ بے چین ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ چائے پینے کے بعد میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ زوبیا تم ذرا کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جلدی کام سمیٹ کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کچھ کہے بغیر وہ کلپ جو اس لڑکے کے آنے کا تھا وہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی اس بارے میں بتانا پسند کرے گا۔ میں نے ڈائریکٹ ہی ثبوت زوبیا کے سامنے رکھ دیا تھا اور اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کو کہاں سے شروع کرے۔ میرے چہرے پہ غصہ دیکھتے ہوئے اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میری ساس بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئیں اور حیران پریشان ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگیں۔ میں تو نارمل ہی بیٹھا تھا، اس سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اندر آ کر پوچھا تو میں نے بھی دوبارہ سے وہی کلپ چلا کر ان کے سامنے کر دیا۔ اب وہی حالت میری ساس کی ہوئی۔ میں غصے میں ضرور تھا لیکن میں نے عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے دوبارہ سے کہا کہ میرے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مجھے اس بارے میں سیکیورٹی گارڈ سے معلوم ہوا ہے۔ میں اسے کیا کہوں جب مجھے میرے گھر میں ہونے والی کسی کارروائی کی خبر ہی نہیں۔
کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ اس معاملے میں مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اس پہ میری ساس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگیں کہ بیٹا، اللہ کا واسطہ ہے تم ہم دونوں کو غلط مت سمجھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ میں نے ساس کے ہاتھ الگ کیا اور کہنے لگا، آپ کو ہاتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک سمجھدار انسان ہوں، آپ مجھے پوری بات بتائیں۔ اس کے بعد آپ کی بات اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہ سن کر وہ تھکے تھکے انداز میں کرسی پہ بیٹھ گئیں اور پھر کہنے لگیں کہ اصل میں ہم نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ وہ بات اتنی اہم تھی بھی نہیں اور نہ ہی ہماری زندگی میں اس کا کوئی حصہ تھا، اس لیے اسے چھپانا نہیں کہہ سکتے۔ آج میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ پھر مجھے میری ساس نے بتایا کہ جب زوبیہ کی پیدائش کے 4 سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور بیٹے کو اپنے پاس رکھ کر زوبیہ اور اس کی ماں کو گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ میری ساس نے بتایا کہ زوبیہ کی شادی تک مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے جگر کا ٹکڑا میرا بیٹا کہاں ہے اور وہ کس حال میں جی رہا ہے۔ جانے کس طرح سے میرے بیٹے نے میرا پتہ نکالا اور پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس وقت تک زوبیہ کی شادی ہو چکی تھی اور میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ وہ آیا تو پہلے تو میں اسے پہچان ہی نہیں پائی، لیکن پھر میری سابقہ نند اور سسرال سے ملنے والی کچھ اطلاعات کی مدد سے میں نے اسے شناخت کر لیا۔ ویسے بھی میں اسے کیسے نہ پہچان پاتی، وہ میرا ہی تو بیٹا ہے اور وہ بس اپنی ماں سے ملنے کے لیے روز آ جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے یہ بات تم سے چھپائی تھی اور اب ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ تمہیں کیسے بتائیں۔ ویسے بھی اسے ہم سے ملتے ہوئے ابھی پورا 1 مہینہ بھی نہیں گزرا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ جب اتنا عرصہ اس کے باپ نے اسے آپ سے دور رکھا تو اب آخر کیسے اسے ملنے دے رہا ہے؟ یہ سن کر میری ساس کہنے لگیں کہ اب میرے سابقہ خاوند کا انتقال ہو چکا ہے اور معیز میرا بیٹا اب کسی دکان پہ کام کرتا ہے، اب اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں اور وہ جب چاہے کہیں بھی جا سکتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی ساس امی سے کہا کہ امی، آپ کو یہ بات مجھ سے ڈسکس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے آج تک آپ سے کسی قسم کا بھی فرق روا نہیں رکھا، آپ دونوں کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے طریقے سے پیش آیا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور میں نے آپ کو کبھی اپنی ساس نہیں بلکہ اپنی ماں ہی سمجھا ہے۔ میرا غصہ اتر چکا تھا۔ میرے اتنی جلدی نارمل ہونے پہ زوبیہ حیرت اور تشکر بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے زوبیہ کو بھی اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ پاگل لڑکی، اس بات پہ رونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے سب کو پریشان کر دیا، تم چاہتی تو یہ بات مجھے خود بھی بتا سکتی تھیں۔ اس کے بعد میں نے خود بھی معیز کے بارے میں تحقیقات کروائیں تو میری ساس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر میں نے معیز کو اپنے ساتھ کام میں شامل کر لیا اور آہستہ آہستہ اسے کام سکھاتے ہوئے اپنی اس دکان والی ٹیسٹنگ لیب کا انچارج بنا دیا جہاں سے کبھی میں نے زندگی کی شروعات کی تھی۔ آج اس واقعے کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دوران میری کمپنی نے بھی کافی ترقی کر لی ہے۔ معیز جو میرا سالہ ہے اور اب ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ بہت ہی ذہین لڑکا ثابت ہوا۔ ماں سے دوری اور باپ کے ظلم نے اس کے ذہن پہ کافی اثرات چھوڑے تھے اور وہ بچپن ہی سے میری طرح اپنی راہوں کو خود نکالنے کا عادی بن گیا تھا۔ میں نے اسے کام کا موقع دیا تو اس نے بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ آج وہ میری اجازت سے اپنا ایک الگ کام شروع کر چکا ہے اور اب ہم اس کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں بھی کسی بھی طرح معیز کو اپنے ماتحت نہیں رکھنا چاہتا تھا بلکہ آزادانہ طور پر زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ میری ساس اپنے بیٹے اور میری بیوی اپنے بھائی کو پا کر بہت خوش ہے اور ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے۔ معیز کی ہمارے گھر میں آمد کے بعد ہمارے گھر میں ایک چاند سے بیٹے کی آمد ہوئی اور پھر بیٹی کی بھی پیدائش ہوئی اور آج میرے گھر کے آنگن میں بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی چہک رہے ہیں۔ یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کبھی آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع آیا یا نہیں جب آپ معاملے کا آدھا رخ دیکھ کر غلط فہمی اور بدگمانی کا شکار ہو گئے ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔